بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو ہر حال میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، اور وہ جسم اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا۔ اس مٹی سے بنے ہوئے جسم سے جڑی تمام ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کر دی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر روح کو داخل کیا، اور وہ روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی، اور اس آسمان سے بھیجی ہوئی روح کے غذا اور اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی کر دیا۔ جس طرح ایک جسم کی خوراک کا اگر صحیح طریقے سے خیال نہ رکھا جائے تو جسم ایک دن بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھا گیا، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، وحی الہی ہے۔ اگر روح کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری گئی تو ایک دن روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر چیز نے ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مٹی سے بنا ہوا جسم ایک دن مٹی کے اندر ہی چلا جائے گا، اور جو اس جسم کے اندر روح ہے، اگر تو اس کا صحیح طریقے سے خیال رکھا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کیا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی گئی، تو جب اس جسم میں سے یہ نیک روح نکلے گی تو اس روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ ہر آسمان پر بیٹھا فرشتہ
اس روح کا استقبال کرے گا، اہلا و سہلا مرحبا کہے گا، اور آخر میں اس نیک روح کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اسی روح کا صحیح طریقے سے خیال نہ رکھا گیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل نہ کیا گیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی نہ گزاری گئی، تو پھر اس بدبخت روح کی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان کا جسم تو زمین کی پہلی تہ میں ہوگا، لیکن اس روح کی بدبختی یہ ہوگی کہ اس روح کو زمین کی تہوں کے اندر پھینکا جائے گا، جس کو سجین کہا گیا ہے، اور وہ بہت ہی بری اور دردناک جگہ ہے، ہولناک جگہ ہے۔ اس روح کی بدبختی یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی۔ جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک دن ہم سب نے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ہم آج اس دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آج اس انتہائی مختصر سے وقت میں اسی بات کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ انسان کے زندگی کے اوپر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے اوپر گناہوں کے کیا نقصانات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان جب کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کرنے والے، برائی کرنے والے انسان کی زندگی کے اندر 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے اندر ہی سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، ذرا غور کریے گا بات پہ، سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوتی ہے، اس انسان کے چہرے پہ بے رونقی اور اداسی چھا جاتی ہے، اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے، اس کے چہرے سے تر و تازگی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری نشانی جو انسان کی زندگی کے اندر، گناہگار انسان کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اس کے دل میں سیاہی چھا جاتی ہے، اس کا دل مرجھا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب تیسری نشانی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا انسان، برائی کرنے والا انسان، اس کی زندگی کے اندر جو تیسری نشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس سے اس کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو انسان برا انسان ہوتا ہے، گناہ کرنے والا، برائی کرنے والا انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس سے سب سے پہلی جو چیز چھینی جاتی ہے وہ قیام اللیل، رات کا قیام، رات کی عبادت، تہجد کی عبادت چھین لی جاتی ہے اس سے۔ اس کا دل تو کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے عبادت کروں، تہجد کی نماز پڑھوں، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق ہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اور کچھ لوگوں کا رزق تو واقعتاً تنگ کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں، رزق بھی ہوتا ہے، مال دولت بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں خوشی نہیں ہوتی، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چوتھی چیز جو انسان کی، برے انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جسم کمزور کر دیتے ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹا جوان، خوبصورت، لیکن چل پھر نہیں سکتا، تھوڑا سا وزن اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بغل میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے 8-8 10-10 سال کے بچے اپنے والدین کے ساتھ بھاگ کر مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں،
لیکن وہ چند قدم چل کر مسجد میں جا کے نماز ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ توفیق چھین لیتے ہیں۔ پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کی زندگی میں جو ظاہر ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سے اس کی عزت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس سے بھی پوچھا جائے اس آدمی کے بارے میں کہ فلاں فلاں کیسا ہے، وہ کہیں گے بہت دھوکے باز ہے، بہت فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور بغض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 نشانیاں برائی کرنے والے گناہ گار انسان کی زندگی کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں تو صحیح ایک دفعہ، آدھے سے زیادہ نشانیاں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور ہی نہیں کیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے جب قوم کی طرف بھیجا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 سال عمر پائی اور 950 سال کم و بیش لوگوں کو تبلیغ کی، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ لیکن جتنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف، اپنی طرف بلاتے، وہ اتنا ہی دور بھاگتے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تک سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ، واعظ و نصیحت کرتے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، بارش برسائی، سیلاب آیا، پانی آیا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، غرق ہو گئی۔ صرف چند ساتھی بچے جو کشتی کے اندر سوار تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا اپنا بیٹا غرق ہوتا ہوا نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرے اہل و عیال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرا نافرمان ہے، جو تیری بات نہیں مانتا، تیرے اوپر ایمان نہیں لاتا، وہ تیرے اہل و عیال میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو دیکھ لیں، ایک گناہ پایا جاتا تھا اس قوم کے اندر۔ جب شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس قوم کی طرف، کیا گناہ کرتی تھی وہ قوم کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز تول کر دینی، کوئی سامان دینا تو کم تول کر دینا، اور جب پیسے وصول کرنے تو زیادہ وصول کر لینے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی طرف بھیجا، آپ نے واعظ و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، اور وہ قوم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی، اور اگر کوئی ان کو سمجھانے کے لیے جاتا، ان کو بتانے کے لیے جاتا، تو وہ قوم الٹا اس سمجھانے والے کو بےعزت کرتی، طعن و تشریح کرتی، برا بلا کہہ کر واپس بھیج دیتے، اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھتے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ 50 دکانداروں کو دیکھ لیں، میرے خیال سے بمشکل سے 10 لوگ ایسے نکلیں گے کہ جو ایمانداری سے، ذمہ داری سے اپنا کام کرتے ہیں، اور ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس قوم نے بھی یہی کیا تھا کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا۔ عذاب کیا نازل کیا؟ زلزلہ بھیجا، زمین پھٹ گئی، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس قوم کا ایک آدمی اس علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا، مکے کی طرف کسی دوسرے علاقے میں تھا،
جب وہ اس علاقے سے واپس نکلا اپنے علاقے میں آنے کے لیے، اس سے پہلے وہ قوم تباہ و برباد ہو چکی تھی. اللہ رب العزت نے آسمان سے بجلی گرائی اور اس کو وہیں پر نیست و نبود کر کے رکھ دیا. ایک انسان بھی اس قوم کا نہیں بچا. اور آج ہم ان باتوں کو معمولی باتیں سمجھتے ہیں، ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی صحابی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابیہ کی بیوی، حضرت آپ وسلم کا جو صحابی تھا اس کی جو بیوی تھی وہ آپ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک بچے کو آواز دیتی ہیں کہ آؤ میں آپ کو ایک چیز دوں گی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے جس بچے کو آواز دی ہے اس بچے کو کچھ دینے کے لیے آپ کے پاس ہے؟ جو آپ نے کہا ہے کہ میں کچھ دیتی ہوں آپ آؤ. تو اس صحابیہ نے کہا جی اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہے، میں نے ان کو دینا ہے، بچے کو دینا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تو نے یہ جھوٹ موٹ اسے کہہ کر آواز دی ہوتی، بچے کو جھوٹ موٹ کہہ کر بلایا ہوتا کہ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں میرے پاس آؤ، تو اگر تیرے پاس کوئی چیز نہ ہوتی تو یہ جھوٹ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا اور اس کی سزا ملتی تجھے. آج ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اس جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے؟ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی چیزیں ہیں، گناہ کی باتیں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پرانی قوموں کو، پہلی قوموں کو نیست و نبود اور تباہ و برباد کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر کوئی ایک عذاب آیا تھا؟ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اس قوم کے اوپر، لیکن وہ اپنے گناہ سے پیچھے نہیں ہٹی. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قوم کی طرف بھیجا، واضح و نصیحت کے لیے بھیجا، تو ان کی قوم ان کے خلاف ہو گئی، برا بلا کہنا شروع ہو گئی. اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے ان کو بھی برا بلا کہنا شروع کر دیا، ظلم و ستم شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے پہلا عذاب جو اس قوم کے اوپر بھیجا تھا پانی کا عذاب تھا. اللہ رب العزت نے بارش برسائی، اتنی بارش برسائی، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم جو آپ کے اوپر تشدد اور ظلم کرتی تھی، آپ کو جھٹلاتی تھی، ان کے گھروں میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ وہ جب سیدھے کھڑے رہتے تھے تو حلق تک پانی ہوتا تھا، ہلکا سا جھکتے تھے تو پانی میں ڈوب جاتے تھے. پھر ایک دن 2 دن یہ عذاب نہیں رہا، حدیث میں آتا ہے کہ پورے 7 دن تک یہ عذاب جاری رہا ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان فرعون کے ساتھیوں، ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نام ماننے والے لوگوں کے گھروں کے ساتھ بغل میں کچھ مسلمانوں کے گھر بھی تھے، اور ان کے گھر میں کوئی پانی نہیں، کوئی بارش نہیں، کوئی سیلاب نہیں، بلکہ دھوپ نکلی ہوئی ہے. 7 دن تک یہ عذاب نہ ہوتا رہا. پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے کہیں کہ یہ عذاب ختم کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا. لیکن وہ سرکش قوم، وہ مغروری ہوئی قوم، تکبر والی قوم پھر سے دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیے. پھر دوسرا عذاب اللہ رب العزت نے آسمان سے جو نازل کیا، ٹڈیوں کی شکل میں نازل کیا. آسمان سے ٹڈیاں برسیں اور ان کے کھیتوں میں گئیں، ان کے گھروں میں گئیں، سارا کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا ان کے کھیت اور باغات. اور بغل میں ساتھ ہی مسلمانوں کے باغات ہوتے، ان کے باغات کو کچھ بھی نہ کہتی اور ان میں جاتی بھی نہ. اگر وہ مشرک، وہ فرعون کے ساتھی ان ٹڈیوں کو پکڑ کر مسلمانوں کے باغات کھیتوں میں پھینک بھی دیتے تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچاتی. کافی دنوں تک یہ بھی عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہوتا رہا. پھر سے اس قوم نے معافی مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا، لیکن وہ قوم پھر بھی باز نہیں آئی، پھر بھی ظلم و ستم کرتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب نازل کیا. دریائے نیل تھا، وہ قوم دریائے نیل سے پانی لیتی تھی پینے کے لیے. مسلمان تھے چاہے فرعون کے ساتھی تھے. جب ایک مسلمان دریائے نیل سے پانی لینے کے لیے جاتا
وہ پانی برتا تو صاف شفاف اور خوشبودار پانی ہوتا جو مسلمان بھر کے لے کے آتا. اور جب ایک غیر مسلم، ایک کافر، فرعون کا ساتھی اسی دریا سے، اسی جگہ سے پانی لینے کے لیے جاتا تو اس کا پانی بدبودار اور خون آلود پانی ہوتا. کافی دن تک یہ عذاب نازل ہوتا رہا. فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا، اس نے ایک مسلمان کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور کہا کہ ایک برتن میں پانی ہے، اس میں سے ایک پیالہ پانی مسلمان لے گا، ایک پیالہ اس کا ساتھی لے گا. دونوں نے ایک ایک پیالہ پانی کا لیا. جو مسلمان نے اپنے پیالے میں پانی لیا وہ خوشبودار اور صاف شفاف پانی تھا. قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، جب اس نے فرعون کے ساتھی نے پانی لیا وہ خون آلود اور سڑا ہوا بدبودار پانی تھا. وہ بڑا حیران پریشان ہوا. اس نے آخری حربہ استعمال کیا. کہتا ہے ایک پیالہ لو، اس میں مسلمان پانی بھرے اور ایک طرف سے مسلمان پینا شروع کرے اور ایک طرف سے ایک میرا ساتھی فرعون کا ساتھی پانی پینا شروع کرے. قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، ذرا دیکھے تو صحیح اپنے بندوں کا کس طرح ساتھ دیتا ہے. وہ دونوں پانی پینا شروع کرتے ہیں. ایک طرف سے مسلمان پانی پی رہا ہے، ایک طرف سے فرعون کا ساتھی پانی پی رہا ہے. اور جو پانی مسلمان کے منہ کی طرف جا رہا ہے صاف شفاف اور خوشبودار پانی جا رہا ہے، ایک ہی پیالے میں سے جو فرعون کے ساتھی کے منہ کی طرف پانی جا رہا ہے وہ بدبودار اور خون والا پانی جا رہا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیے ان قوموں کے اوپر صرف اس بات کے لیے کہ وہ گناہ کرتی تھی اور نبیوں کو نبی نہیں مانتی تھی اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتی تھی. آج ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہر بدلہ دیا جائے گا، ہر نیکی کا، ہر گناہ کا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کی جزا سزا دی جائے گی انشاءاللہ. جزام بما کانوا یعملون، جزام بما کانوا یعملون. قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر یہ فرمایا گیا. لیکن آج ہم ہر وقت ٹینشن میں، پریشانی میں رہتے ہیں. ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے رزق میں تنگی کیوں ہے، ہمارے گھر میں بچے بیمار کیوں رہتے ہیں، ہم بیمار کیوں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پریشانی آنا، ٹینشن آنا انسان کی فطرت ہے، لیکن ہر وقت پریشان رہنا اور ٹینشن میں رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے. اگر پریشانی آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، بیماری آئی ہے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا لیں. جتنا سر آپ کا اللہ کی عبادت سے، اللہ کے سامنے سے دور ہوگا اتنی ہی ٹینشنیں اور پریشانیاں زیادہ ہوں گی. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی کامیابیاں آپ کے قریب ہوں گی. اس دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی سزا اللہ تعالیٰ دے گا. تفسیر ابن کثیر وغیرہ کی احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے تو آپ کو کچھ دکھایا گیا. وہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات سب سے پہلے ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا. وہ قوم کیا کرتی ہے؟ کھیتی کاٹتی ہے، کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں، پھر بڑھ جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر بڑھ جاتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے رسول یہ راہ حق والے لوگ ہیں، راہ حق کے مجاہدین ہیں، جو دنیا میں رہ کر نیکیاں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 700 گنا بڑھا کر ان کا اجر دوں گا، اور آج یہ ان کو اجر دیا جا رہا ہے، یہ قیامت تک ان کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور قوم کے پاس سے گزر ہوا. فرشتے کھڑے ہیں، باری باری پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کے سروں میں مار رہے ہیں. ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پتھر گر کے دور جاتا ہے، وہ پکڑ کے لاتے ہیں، وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر ایسے ہوتا ہے. بار بار یہ عمل دہرایا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا اے جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں تو پڑھتے تھے،
تبلیغیں تو کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نیکی کے کام بھی کرتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کے ان کے سر باری ہو جایا کرتے تھے، ان کے سروں میں دردیں شروع ہو جایا کرتی تھیں۔ آج ان کو یہ عذاب دیے جا رہے ہیں اور قیامت تک ان کو یہ عذاب دیے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر تھوڑا سا آگے جا کے ایک اور قوم کے پاس سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں، ان کے ناک کاٹے جا رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے جب ان کے ہونٹ، ناک، آنکھیں کاٹ دیے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر مخبر ہوا کرتے تھے، مطلب کہ جو غریب لوگوں کی باتیں جھوٹ موٹ بتا کر امیر لوگوں کے پاس لے جایا کرتے تھے اور امیر لوگوں سے چھوٹے غریب لوگوں کے اوپر تشدد اور ظلم کروایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے غریب لوگوں کے اوپر۔ آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک ان کو سزائیں دی جاتی رہیں گی۔ یہ گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ، نیچے والا ہونٹ زمین پر گرا ہوا ہے، اوپر والا ہونٹ سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور ان کے منہ کالے سیاہ ہو چکے ہیں، آنکھیں نیلی ہو چکی ہیں، اور ان کے منہ سے بدبودار اور گندی پیپ زمین پر گر رہی ہے۔ آج جیسے زمین کے اوپر تیزاب گرایا جائے اور زمین جلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کے منہ سے پیپ اور گندا بدبودار خون گرتا ہے اور زمین جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان ہوئے، کہا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر شراب پیا کرتے تھے، جو غلط قسم کے نشے کیا کرتے تھے، آج ان کو ان نشوں کی سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک ان کو یہ سزائیں دی جاتی رہیں گی۔ اس دنیا میں رہ کر انسان جس طرح کا عمل کرے گا اسی طرح کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جس طرح کا گناہ کرے گا اسی طرح کی اس کو سزا دی جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگنے کے بعد جب نماز ادا کرتے تو اللہ کے رسول نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معراج کی رات مجھے جب جہنم میرے اتنی قریب لائی گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میں دوزخ والوں کے پاس کہاں آ گیا ہوں، اتنے میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے، اس عورت کو باندھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بلی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کوئی کہانی قصہ نہیں۔ اس بلی کو اس کے پاس چھوڑا گیا اور وہ بلی اس عورت کو نوچ رہی ہے، بار بار اس کا جسم کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، کہتے میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ وہ عورت ہے اس نے ایک بلی کو دنیا کے اندر باندھ کر رکھا ہوا تھا اپنے پاس اور اس پہ ظلم و ستم کرتی تھی، مطلب کہ اس کو نہ کھانا دینا، نہ پینے کے لیے دینا، اور نہ ہی اس کو چھوڑنا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ باندھ لے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بلی سزا بنا کر قیامت تک کے لیے اس کے اوپر چھوڑ دی گئی، وہ اس کو نوچتی رہے گی اور اس کو کاٹ کے کھاتی رہے گی۔ جانور کے اوپر ظلم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سزا، اتنی بڑی سزا اور اتنا بڑا گناہ رکھا ہوا ہے، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں جانوروں کے اوپر کس طرح ظلم و ستم کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک بدکار عورت جس نے کتے کو، بڑا مشہور واقعہ ہے، بدکار عورت جس نے ایک کتے کو، کتا کون سا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا رحمت نہیں آئے گی، لیکن اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آج ہم ان باتوں کو معمولی باتیں سمجھتے ہیں۔ دوستو آج ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، گناہوں سے دور رہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی۔ ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھاتا ہے
کہتا ہے کہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، میری سابقہ ہر ایک خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا، تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے میری ہر ایک لغزش خطا میرے مولا، مجھے استقامت تو ایمان پہ دے دے، بہر خیر ہو میرا خاتمہ ایمان پر میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا، جہنم کی آگ سے مجھے بچا میرے مولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلا مجھے میرے مولا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے کفیل ہیں، بڑے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قوم پر پرانی قوموں کی طرح عذاب نازل نہ کرنا، پرانی قوموں کی طرح میری قوم کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں تو جتنی قوموں کے اوپر پہلے عذاب آئے، ان کے اوپر جو عذاب آئے ایک ایک گناہ کی وجہ سے عذاب آتے رہے، لیکن آج ہماری قوم کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ان ساری قوموں کے اکٹھے ہو کر جو گناہ تھے ایک قوم میں پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلامت رکھتا ہے، سب کے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، اور صحیح معنوں میں جس طرح رب نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جس طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔